غزوہ حدیبیہ تاریخ اسلام کے اہم واقعات میں شمار ہوتا ہے جو سن 6 ہجری میں رونما ہوا اور بالآخر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان صلح نامے پر ختم ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال ماہ ذوالقعدہ میں عمرہ بجا لانے کا ارادہ کیا اور تمام مسلمانوں کو حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی عمرہ بجا لانے کی ترغیب دلائی۔ یہ دوشنبہ، سوموار اور یکم ذوالقعدہ کا دن تھا۔ اس سفر میں ام المومنین ام سلمہ بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ پیغمبر اکرم نے مسلمانوں کو مکہ عزیمیت کرنے اور اعمال عمرہ بجا لانے کی دعوت دی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی کینہ پروری اور جنگ افروزی یا ممانعت سے فکر مند تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے نواح میں سکونت پذیر اعراب یعنی بادیہ نشینوں کو اس سفر میں ساتھ جانے کی دعوت دی۔ بس اعراب کی اکثریت نے دعوت رسالت کو لبیک کہنے میں سستی سے کام لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ صرف مدینہ کے مہاجرین اور انصار نے دیا، جو سفر کے لیے تیار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس سفر میں رسول خدا کے ساتھیوں کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کا قول ہے کہ مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کوئی اسلحہ نہ اٹھایا۔ رسول خدا اور ان کے اصحاب ذوالحلیفہ نامی مقام پر پہنچے اور احرام باندھا اور 70 اونٹوں پر قربانی کے نشانات لگائے اور انہیں آگے ہانک لیا، تاکہ قریش کے لیے خبر پہنچانے والوں کو سمجھایا جائے کہ آپ جنگ کے لیے نہیں نکلے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف عمرہ کی بجا آوری اور خانہ خدا کا طواف انجام دینا ہے۔ مروی ہے کہ قربانی کے ان 70 اونٹوں میں ابو جہل کی وہ اونٹنی بھی شامل تھی جو جنگ بدر میں بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگی تھی۔ پیغمبر اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے لبیک کہتے ہوئے غسفان تک کا سفر کیا، جو مکہ سے 2 منزلوں کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی عزیمیت کی خبر مل چکی ہے، اور مشرکین نے قسم اٹھائی ہے کہ مسلمانوں کے مکہ میں داخلے کا سدباب کریں گے۔ قریش نے اپنے جنگجوؤں کو مکہ کے باہر تعینات کیا اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کا لشکر دے کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ رسول خدا قریش کے اس اقدام سے باخبر ہوئے تو فرمایا، وائے ہو قریش پر جنہیں جنگ نابود کر گئی۔ پھر فرمایا، کیا ہے کوئی جو ہمیں ایسے راستے سے لے کر جائے کہ ہمیں قریش کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ رسول خدا نے بنو اسلم کے ایک فرد کی رہنمائی سے ایک ذیلی راستے سے مکہ کی جانب اپنا سفر جاری رکھا، تاکہ قریش کے جنگجوؤں کا مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ رسول اللہ نے پہلی بار نماز خوف اسی راستے میں ادا کی تاکہ اطراف میں موجود ممکنہ دشمنوں کی طرف سے ہوشیار ہو جائیں۔ مسلمانوں کا قافلہ منطقہ حدیبیہ میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی۔ مسلمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اسی علاقے میں پڑاؤ ڈالا۔ رسول خدا کے معجزے سے وہاں موجود ایک خشک کنواں پانی سے بھر گیا اور سب اس کنویں سے سیراب ہوئے۔ رسول خدا حدیبیہ میں اترے تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم خانہ خدا کی زیارت کی غرض سے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ پیغام قریش تک پہنچایا، لیکن قریش نے کہا، خواہ محمد جنگ کی نیت سے نہ بھی آئے ہوں، مگر ہم ہرگز انہیں مکہ میں زبردستی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بعد ازاں قریش نے چند نمائندے مسلمانوں کے پاس روانہ کیے، لیکن فریقین کے درمیان کسی بات پر اتفاق نہ ہو سکا۔ حقیقت یہ تھی کہ ابو سفیان سمیت قریش کے دوسرے سردار سن 5 ہجری کے دوران جنگ احزاب میں کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے تھے اور عربوں کے درمیان خجلت زدہ تھے، اور وہ مسلمانوں کی مکہ آمد کو اپنی تذلیل اور عربوں کی طرف سے زیادہ طعن و تشنیع کا سبب گردانتے تھے۔ قریش عجیب مشکل میں پڑ گئے تھے، چنانچہ انہوں نے مکرز بن حافظ کو، جو شجاعت اور بے باکی کے حوالے سے مشہور تھا، 40 یا 50 سواروں کا ایک دستہ دے کر مسلمانوں کی طرف روانہ کیا، تاکہ وہ مسلمانوں کو خوفزدہ کرے اور اگر ہو سکے تو ان میں چند افراد کو گرفتار کر کے لے آئے، تاکہ مسلمانوں کے چند یرغمالی ان کے ہاتھوں میں ہوں اور یوں اپنی تجاویز مسلمانوں پر مسلط کر سکیں۔ لیکن وہ لوگ
نہ صرف مسلمانوں کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے بلکہ وہ سب مسلمان پہرے داروں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ انہیں رسول خدا کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سبب کہ جنگ پر مامور نہ تھے ان کی رہائی کا فرمان جاری کر دیا، حالانکہ مکرز اور اس کے ساتھیوں نے گرفتاری سے قبل مسلمانوں کی طرف تیر پھینکے تھے اور مسلمانوں کو آزار و اذیت پہنچائی تھی۔ بہرحال وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رہا کیے گئے اور قریش کی طرف پلٹ گئے۔ رسول اللہ نے قریش کی طرف نمائندہ روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابتدا میں حضرت عمر کو اس مہم کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن عمر نے کہا، مکہ میں میرے اعزاء و اقارب طاقتور نہیں ہیں جو مجھے قریش کی دست درازی سے تحفظ دیں اور میری حمایت کریں، لہٰذا عین ممکن ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور عثمان کے بطور نمائندہ بھیجنے کی تجویز دی، کیونکہ حضرت عثمان کا تعلق بنی امیہ سے تھا اور قریش کے درمیان ان کے اعزاء و اقارب با اثر تھے۔ پیغمبر اکرم نے حضرت عثمان کو مکہ روانہ کیا اور مکیوں کو ایک بار پھر اپنے ارادے یعنی خانہ خدا کی زیارت اور مدینہ واپس جانے سے آگاہ کیا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے اور حضرت عثمان کو واپس نہیں جانے دیا، جس کے نتیجے میں افواہ اڑی کہ عثمان کو قریش نے قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر آنے کے بعد رسول خدا نے اصحاب کو بیعت کے لیے بلایا جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ جدہ بن قیس کے سوا حدیبیہ میں موجود باقی تمام اصحاب نے رسول خدا کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ عثمان قتل نہیں ہوئے تھے بلکہ مکہ میں قید تھے۔ قریش نے ایک نمائندہ مسلمانوں کی طرف روانہ کیا تاکہ ان کے ساتھ صلح کے معاہدے پر دستخط کرے، جس کے تحت مسلمان اس سال خانہ خدا کی زیارت کیے بغیر مدینہ واپس چلے جائیں اور اگلے سال مکہ کا سفر کریں تاکہ قریش کو دوسرے عربوں کی ملامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس شخص کا نام سہیل بن عمرو تھا اور رسول خدا نے سہیل کو دیکھ کر فرمایا کہ قریش اس شخص کو بھیج کر مصالحت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فریقین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہونے کے بعد اور قریش کے نمائندے نے دستخط کیے۔ رسول خدا چونکہ صلح کے فائدے سے بخوبی آگاہ تھے تو انہوں نے زیادہ لچکدار رویہ اپنایا۔ اس لچکدار رویے کا ایک نمونہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے اس مطالبے سے اتفاق کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معاہدے کے سرنامے سے حذف کر دیا جائے اور اس کے بجائے بسمک اللہم لکھا جائے۔ سہیل بن عمرو کے ساتھ مذاکرات کے بعد رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب کیا اور معاہدہ لکھنے کا کہا۔ صلح نامے کے اہم نکات یہ تھے کہ 10 سال تک فریقین کے درمیان صلح برقرار ہو تاکہ لوگ امن و سکون میں زندگی بسر کریں۔ مسلمان اس سال خانہ خدا کی زیارت کیے بغیر مدینہ پلٹ کر چلے جائیں اور اگلے سال عمرہ کی بجا آوری کے لیے مکہ آئیں، بشرطے کہ اسلحہ مسافر کے سوا کوئی ہتھیار اٹھا کر نہ آئیں اور مکہ میں 3 دن سے زیادہ عرصہ نہ گزاریں۔ قریش بھی ان ایام میں شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ مسلمانوں نے عہد کیا کہ ان افراد کو پلٹا دیں گے جو مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلے جاتے ہیں، لیکن فریق مخالف مدینہ سے فرار ہو کر مکہ آنے والوں کی نسبت اس قسم کے اقدامات کے پابند نہ ہوں گے۔ دوسرے قبائل کو پوری آزادی ہوگی کہ وہ قریش یا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ منعقد کر سکیں۔